على وصية الله لا تمره وأرواحنا لمقدم الهدى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه العزيز وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سب نے جو سلوات پڑھے کی مجلس وابستہ ہے شاعر سوال سے، اور وہ بھی ایک مرد مومن کے شاعر سوال سے. یہ مجلس بھی غیر ارادی طور پر ہو رہی ہے. میں ابھی برس کے حاضر ہوا تھا، ضمن مجلس بھی پڑھ رہا ہوں. تو میں نے بڑی مناسبت کو نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. عام طور پر اس آیت بار کے مجلسوں کی خطبہ و ذاکرین کا دستور یہی رہا ہے. انہوں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے جو مناسبت سے بیان کو جوڑ دیا. میں نے اسی آیت کی تلاوت کی ہے اور آیت بہت مشہور ہے، وابستہ ہے سورہ مبارکہ رحمان سے. جو سوری آبادی ایک بڑے اچھے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے جہاں بہت سے اچھے کام کیے وہاں ایک کام یہ بھی کیا ہے کہ پورے سورہ رحمان کو انہوں نے ترجمہ کیا ہے نظم. ابھی اگر موقع ملے اور ذوق ساتھ دے اور شوق جوڑے آپ کو تو آپ کو چاہیے ان کے وہ منظوم کلام جس میں انہوں نے سورہ رحمان کو نظم کیا ہے. بڑا حسین انداز ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے سورہ رحمان کو نظم کیا ہے. اس آیت میں جو پہنچے علوم العرفان کو کہتے ہیں کہ ہر نفس طوفان ہے، ہر سانس ایک زلزلہ. ہر نفس طوفان ہے، ہر سانس ایک زلزلہ. موت کی جانب رواں ہے زندگی کا قافلہ. ہر نفس طوفان ہے، ہر سانس ایک زلزلہ. موت کی جانب رواں ہے زندگی کا قافلہ. مستقب ہر چیز ہے جنبش میں آتو سما. اور میں قائم ہے تو تیرے رب کے چہرے کے ضیا. فنا انجام انسان کب تک تو رکھتے ہیں مجھے جلتا ہے گا. تو اس آیت پہ مجلسیں تو بہت بڑی آتی ہیں، مگر جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کل من علیہا فان، کہ کائنات فنا ہو جائے گی، مٹ جائے گی. یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، مگر باقی رہے گا تمہارے رب کا چہرہ. وجہ کے معنی چہرے کے ہوتے ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی رہے گا تمہارے رب کا چہرہ. سب فنا ہو جائیں گے، صرف تمہارے رب کا چہرہ باقی ہوگا. تو اس آیت نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا چہرہ بھی ہے. اس آیت نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا چہرہ بھی سب فنا ہو جائیں گے، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. تو میں اکثر عرض کرتا ہوں اس آیت کو لے کر ہمارے بڑے بھائیوں کے سامنے دو ہی باتیں رہ جاتی ہیں. دو میں سے کوئی ایک بات مان لے جو انہیں اچھی لگے. یا تو چہرے والا اللہ ڈھونڈ لو یا کسی کے چہرے کو اللہ کا چہرہ مان لو. سوال بھیجنے والے اس آیت نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا چہرہ بھی ہے. ٹھیک ہے، ایک آیت اور پڑھتا ہوں. ارشاد ہوا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت وہ ذات جس کے ہاتھ میں اللہ کا ملک ہے. تو اس آیت نے بتایا کہ اللہ کے ہاتھ بھی ہے. اس آیت نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا
بھی ہے. چلیے قاعدہ اور پڑھتا ہوں. ایک مقام پہ فَصْمُ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح کشتی بناؤ اور ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ. اے نوح کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ. تو اس آیت نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی آنکھیں بھی ہیں. پہلی آیت پڑھی جس میں چہرے کا تذکرہ، دوسری آیت پڑھی جس میں ہاتھ کا تذکرہ، اس آیت میں اللہ کی آنکھوں کا تذکرہ. یہ عجیب بات ہے، قرآن انہی باتوں کو الگ الگ بتایا سب مان لیتے ہیں. قرآن انہی باتوں کو الگ الگ بتایا سب مان لیتے ہیں. ساری اکٹھا کرتے سب بگڑ جاتے ہیں. محمد آپ نے بہت ٹھیک کیا. قرآن نے انہی باتوں کو الگ الگ بتایا تو سب نے مان لیا، اور دوسری نے اکٹھا کر دیا سب بگڑ ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ مجھے پتا متوجہ نہیں ہوئے میرے بیان پر. ہم نے قرآن مجید کو چھان مارا. اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ ملا، زبان کا تذکرہ ملا، چہرے کا تذکرہ ملا، آنکھوں کا تذکرہ ملا. مکہ میں ممبر بیٹھا ہوا پورا قرآن میں کہ اللہ کے پیر کا تذکرہ نہیں ہے. قرآن مجید میں ہاتھ کا ذکر ہے، چہرے کا ذکر ہے، آنکھوں کا ذکر ہے، زبان کا ذکر ہے، مگر پورے قرآن میں مجھے کوئی نہیں دکھاتا کہ کہیں اللہ کے پیر کا تذکرہ ہو. تو سوال یہ کہ جب اللہ کے پیر کا تذکرہ قرآن میں نہیں تو آج کس کا پیر جہنم میں ڈلوائے دے رہے ہیں. آپ بھی متوجہ ہوئے. تاریخ میں پیر ڈھونڈیے کس کا پیر نیچے آپ جہنم میں ڈلوائے دے رہے ہیں. عجیب معاملہ ہے. کہہ دیا کہ صاحب وہ جہنم جاؤ، کہہ کہ حاجی مزید یا اللہ اور یا اللہ اور تو اللہ اپنا پیر ڈال دے گا. یہ پیر والا معاملہ بڑا عجیب ہے. اچھا کہیں کہیں پیر پایا جاتا، کہیں کسی کو لاکھ کا یا اللہ اپنے لاکھوں کو ڈال دے گا. کہ اللہ اپنے لاکھ تو دکھلا رہا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں جو بات سے نہیں مانتے انہیں اللہ لاکھ ہی دکھلاتا ہے. سوال پہلے محمد تو اللہ ہمارا کل افغان یہ کائنات بنا ہو جائے گی مل جائے گی، مگر اللہ کا چہرہ جو بنا ہونے والا نہیں، دکھنے والا نہیں. اچھا یہ بات اور میں کر دوں، کبھی موقع ملے جا کے دیکھ لیجیے گا عربی میں جو عربی حروف ہے ان کے تعداد ادب علماء علم اعداد کے نزدیک کے اعداد کی بڑی اہمیت. تو اگر موقع ملے جا کے کہیں ہوا جھوٹے تعداد ڈھونڈیے کتنے ہیں. واجب ہے اتنی لگتے ہیں، واجب ہے ان کے آپ عدد نکالیے جائے کتابوں سے. تو اگر آپ ان کے عدد ڈھونڈیں گے تو صرف 14 ملیں گے. واجب ہے کہ اعداد صرف 14. وہ اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ سب فنا ہو جائیں گے، 14 چہرے فنا نہیں ہوں گے. سلام پڑھیے محمد تو سب مل جائیں گے، مگر یہ 14 جو ہے یہ چہرے ایسے یہ فنا نہیں، یہ جانا سب کو ہے. تو اس کائنات میں آیا، دنیا میں آیا ہے، اس کو ایک دیکھ بھی جانا ہے. آتا ہی آدمی دیکھ تو اسے جانا ہے. دیکھیے جس نے کبھی بھی سفر نہ کیا وہ بھی مسافر ہے. آپ یہاں مجھے بیٹھ کے سن رہے ہیں، آپ حالت سفر میں ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، میں حالت سفر میں ہوں. جس نے کبھی بھی سفر نہ کیا وہ بھی مسافر ہے. ایک لیک سے اسے بھی سفر کرنا ہے. تو سب مسافر ہیں، سب کو جانا ہے. تو حالت سفر میں آپ کو کس چیز میں نگاہ رکھنا چاہیے. ایک مثال سے تاکہ بات سب سمجھ جائیں. میں چلا بمبئی سے، راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ پڑتا ہے بھساور. وہاں ایک بوڑھا آدمی آیا کہ ساتھ میں سیٹ بیٹھ گیا. وہ کہتے پانی لینے کے لیے آئے، دیکھا ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا سیٹ پر. ان کا بوڑھے نے پوچھ گیا مجھے کیوں ہماری سیٹ ہے. اگلے اسٹیشن میں اتر جاؤں گا، مجھے چلنے دیے. کارنے بالکل نہیں اتر رہے گی. میں نے کہا بھائی بیٹھے تھے بزرگ آدمی، کارنا نا بالکل نہیں ہماری سیٹ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے سیٹ ہے اسے بڈھے کو کان دیا. وہ کہتے ہیں اور جا کے بیٹھ گیا.
اتفاق سے الہ آباد تک آنا تھا ہم دونوں کو. جب گاڑی الہ آباد پہنچ گئی تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ اترنا ہے, کہاں میرے کو اترنا ہے. میں نے کہا آپ نے سارے سامان سمیٹ لیے اپنے؟ تو کہا ہاں سب سمیٹ لیا. میں نے کہا مگر ایک چیز آپ بھول گئے. وہ کیا؟ میں نے کہا سیٹ. آپ نے سیٹ بول کر کہا نہیں مولانا پر یہی تک ہماری سیٹ تھی, اس کے آگے اور کوئی اور آئے گا اس کی سیٹ ہوگی. ہماری سیٹ کو یہی تک, یہی معاملہ ہے ہمارا. جس جائیداد کو آپ کے دادا نے کہا تھا کہ ہمارا ہے, ان کے جانے کے بعد بیٹے نے کہا ہمارا ہے, ان کے جانے ان کے بیٹے نے کہا ہمارا ہے, ان کے بیٹے نے کہا ہمارا ہے کس کا؟ سلمان بولیے محمد اسی لیے کسی نے کہا تھا اگر آپ کو سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ میں سامان کم رکھیے, اور زندگی کا مزہ لینا تو دل میں ارمان کم رکھیے. سلمان بولیے محمد. تو ہر ایک کو جانا ہے, جو آیا وہ جاننے کے لیے آیا, سفر سب کو کرنا ہے. مگر کیا خالی ہاتھ, کیا کچھ لے کے جانا ہے؟ ایک صاحب نے کہا مولانا فلاں صاحب آپ کو بہت دنوں ڈھونڈ رہے. میں نے کہا صحیح ہے, تو کہا وہی بتا سکتی ہے. میں نے انہیں بول کے, میں نے کہا بھیا سنا آپ ہمیں ڈھونڈنے کہاں کا؟ مولانا کہا. میں نے کہا بات کیا ہے؟ اور بات یہ کہ اس سال ہم حج پہ جانے والے ہیں. میں نے کہا اللہ کو بول کرے آپ جائیے حج پہ. حج کیا ہے؟ کہا نہیں وہ تو کرے گا ہی قبول. اگر ہم آپ کو یہ پوچھ رہے کہ بتائیے جس وقت ہم حج پہ جائیں گے اس وقت وہاں مکے کا موسم کیا ہوگا؟ تو ہم نے کہا حج کرنے جا رہے ہیں, موسم کو مزہ لینے جا رہے ہیں. کہانی مطلب یہ اگر سردی پڑ رہی ہو تو گرم کپڑے لے کے جائیں, اور اگر گرمی پڑ رہی ہو تو سرد کپڑے لے کے جائیں. میں نے کہا نہیں اس وقت جب آپ جائیں گے تو آپ وہاں موسم گرم ہوگا. کاغذ نکالا, قلم لکھیا, موسم گرم ہوگا, اس کا مطلب سرد کپڑے لے کے جانا ہے. کہا مولانا سنا یہ کہ وہاں پر وہ اچار وغیرہ کھانے کو نہیں ملتا. میں نے کہا بالکل نہیں ملتا. یہ بھی کہ اچار نہیں ملتا تو ہمیں لے کے جانا ہے. پہلے پوچھتے مولانا وہاں بیڑی سگریٹ, میں نے کہا بیڑی نہیں ملتی, لیے بیڑی لے کے جانا ہے. ایسے ایسے چیزوں کو معلوم کرتے ہیں اور معلوم کرنے لکھ دیتے ہیں. میں وہ یہ لکھ کے میں کہا مولانا لکھ دیتے ہیں کہ جب جائیں تو اس کو لے کے جائیں, ورنہ وہاں جانے کے بعد پریشان ہو جائیں گے. اچار کہاں ملے گا, بیڑی کہاں ملے گی, تھیلی کہاں ملے گی, تمباکو کہاں ملے گی, پریشان ہو جائیں گے. تو پریشان سے بچنے کے لیے اسے لے کے جانا ہے مجھے. تو عقل مندی بھی یہی ہے کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہو 10 دن سے مہینے بھر کے لیے تو ایسے لوگوں کو آپ ڈھونڈ لیجیے جو وہاں ہو کے آ گئے ہوں, اور اسے آپ رائے لے لیں بھیا کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے, اور جب نہ ملتا وہ لے کے جائیں, ورنہ جانے کے بعد پریشانی بڑھ جائے گی. اور ہر عقل مند کرتا بھی یہی ہے, ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے جو وہاں ہو کے آ گئے ہوں, اور ادھر رائے دیتا بھیا بتائیے وہاں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے. ایک جو نہ ملتا وہ لے کے جائے تاکہ وہاں جانے میں پریشان نہ ہو. اور عقل مندی بھی یہی ہے, ہونا بھی یہی چاہیے. مگر سوال یہ ہے کہ 4 دن کا سفر ہے, پلٹ کے آنا بھی یہ بھی معلوم ہے. 1 مہینے زیادہ رہنا نہیں ہے, مگر اتنی تک دو, اتنی تلاش, اتنی جستجو کو ایسا مل جائے جسے معلوم کر لیں کہ وہاں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے, جو نہ ملتا لے کے جائیں تاکہ پریشان نہ ہو. یعنی آپ کو دنیا میں سفر کرتے ہو یہ ساری باتیں یاد آئیں. یہ سفر آخرت کرتے وقت تو نہیں یاد آیا. اچھا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں تو آپ کو ایک جگہ دوسرے کا ہو کے آنے والے مل جائیں گے. جیسے آپ کو یہ بھیا کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے, یہ سفر آخرت سے کون واپس آیا. جیسے آپ مجھے بتائیے کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا, جملہ بتا دو. عربستان سے جا کے آنے والے تو ملے, یہ قبرستان سے کون واپس آیا. یا آپ مجھے بتائیے وہاں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے. سفر زیادہ سے واپس آنے والے تو ملے, اس سفر آخر سے کون واپس آیا. تو اول تو کوئی ملے گا نہیں, یقین رکھیے. اور اگر کوئی مل بھی جائے تو آپ مولانا عسکری میں اتنی ہمت نہیں ہے تو اس کے سامنے بیٹھ کے وہاں کے حالات سن سکتے ہیں. مان لیجیے کہ ایک صاحب کو آپ دفن کر کے آ گئے,
اور ابھی آپ گھر نہیں پہنچے تو وہ کفن سمیت آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے سے وہاں کے حالات بتانے کے لیے آپ تو خدا آپ کی حالت خراب ہو جائے گی. تو کہیں گے آپ ہم اس کو دفن کر کے آئے پھر چلے آئے وہ آئے سے وہاں کے حالات بتانے کے لیے بھیا ہم تو بھولے تو چلے آئے آپ ہمارے دوست ہیں عزیز ہیں اور ان چیزوں کو ضرورت پڑتی ہے لے کے آئیے گا. اسے بتانے ہم دردی میں آئے ہوئے بتانے کے لیے مگر ہماری ہمت جواب دے رہی ہم بھی بیٹھ کے سننے ان کے پاس تو تو کوئی ملے گا نہیں مطمئن رہیے. اگر کوئی مل جائے تو ایسا کوئی مائی کا علاج نہیں بیٹھا جو مردے کے سامنے سے دفن کر کے آیا ہو اس سے بیٹھ کے وہاں کے حالات سن سکے. تو کوئی ملے گا میں کہوں گا یہ مولا دنیا کا ہر سفر ہوتا ہے روشنیوں میں یا آخرت کے سفر کیا تاریخی میں طے ہوگا. تو کہا اس لیے ہم نے نظر بلاغہ فرما دیا مولا علی نے بغیر پوچھے ہمیں بتایا کیا وہاں ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا. فرمایا الیوم عمل ولا حساب فقط حساب ولا عمل. یہ دنیا یا تمہیں عمل ملے گا حساب نہیں ملے گا تو آخرت میں حساب ملے گا عمل نہیں ملے گا. محمد جو چیز وہاں نہ ملے یعنی سے لے کے جائیں تاکہ وہاں جانے کے بعد پریشان نہ ہو. اور جاننا سب کو ہے کائنات میں ہر چیز کا علاج ہے سوائے موت کے. موت کو بھی علاج نہیں ہے. اس دنیا کا ہر چیز کا علاج ہے. کورونا کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں لوگ مل جائے گا انشاءاللہ مگر موت کا علاج نہیں ہے. مجمع بڑا شدید ہے بڑا پیچیدہ اور سنجیدہ ہے. آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے حکیم گزرے افلاطون. افلاطون کے شاعری کا نام ارسطو تھا اور استاد کا نام سقراط تھا. سقراط کا شاگرد اور ارسطو کا استاد نام تھا افلاطون. اپنے زمانے کا بہت بڑا حکیم حکمت کا جواب نہیں تھا. ہر شے کا علاج اتنا صحیح حکیم گزرا ہے یہ یعنی ام الحکمہ کہا جاتا ہے حکیموں کی ماں. اس سے جس میں دوا گھونٹی جاتی تھی دوا بنائی جاتی تھی یا آدمی اس پیالے کو سن نسخے لے کے رکھا یہ فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز. اتنا بڑا حکیم تھا نام تھا افلاطون. لکھا ہے اس کے سوائے نہایت میں ایک دن نے دعا کی یا اللہ اگر مجھے میری موت کا صحیح وقت معلوم ہو جائے تو میں اپنی موت کا بھی علاج ڈھونڈ لوں گا. اس نے کہا اگر مجھے اپنی موت کا صحیح وقت معلوم ہو جائے کہ فلاں ٹائم مجھے موت آئے گی تو میں اپنی موت کا بھی علاج ڈھونڈ لوں گا. اتنا بڑا حکیم تھا اور کہہ رہا تھا اپنے دل کی مراد دل کی بات دل کی تمنا کہہ رہا تھا. اللہ نے اس کی اس تمنا کو سن لیا. تم نے کہا اگر مجھے موت کا صحیح وقت معلوم ہو جائے تو میں موت کا علاج ڈھونڈ لوں گا. چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اللہ نے کہا فلاں دن فلاں تاریخ پر فلاں وقت تمہاری موت آئے گی. اسے اللہ نے بتا دیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت تمہاری موت آئے گی. ایسے یقین آ گئی اللہ ہی کی آواز ہے. اب نے اندر چالاکی کیا کی؟ اس نے چالاکی یہ کی کہ 20 عدد اپنے مجسمے بنوائے. اسٹیچو پتلا اپنا پتلا بالکل ہو بہو 20 عدد اور بنا کے ایک جگہ رکھ دیا. اس کا ارادہ کیا تھا؟ ارادہ یہ تھا کہ موت روح نکلنے میں کتنا دیر لگتا ہے 2 سیکنڈ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 40 سیکنڈ. 20 نے اسٹیچو بنوایا کہ جب ملک کو موت آئیں گے تو وہ کنفیوز ہو جائیں گے ان میں اصلی افلاطون کون ہے اور تلاش کریں گے تو وہ ٹائم نکل جائے گا ہم بچ جائیں گے. تو اس نے 20 عدد اسٹیچو بالکل ہو اپنے بنوائے اور بنا کے جگہ رکھ دیے اور پتلوں کے درمیان چھپ کے جا کے بیٹھ گیا. یہ آئیں گے
اور تلاش کریں گے، وہ وقت نکل جائے گا، ہم بچ جائیں گے. لیکن جب اچھا لگا موت کا علاج چنانچہ جا کے سو کے بیٹھ گیا. اب جب وہ ٹائم آیا اور ملک موت آئے اور انہوں نے پتروں کو دیکھا تو ملک موت نے بڑی درزدار آواز میں کہا کہ افلاطون تم نے بڑا کمال کر دیا، مگر ایک تم نے غلطی کر دی. اندر وہ کیا تھا؟ یہی معاملہ کیوں سنایا کہ تاکہ آج یقین کر جائیں کہ موت تو کوئی علاج نہیں. جو آیا اسے ایک ویکتی جانا ہے. اور دیکھیے اللہ نے جب ہمیں اور آپ کو بنایا تو ہر شے کا اللہ نے بڑے بیلنس کو برقرار رکھا ہے. کئی معاملات کو ڈس بیلنس نہیں ہونے دیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ جو ہے اس کی ایک کائنات شاہکار تخلیق کا نام ہے. کائنات ہر چیز بیلنس کی. بہت مشہور واقعہ ہے کہ بیربل سے پوچھا بادشاہ نے کہ بیربل یہ بتاؤ یہ ہمارے ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ بادشاہ نے پوچھا تمہارے ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ شاہکار تخلیق بال کیوں نہیں ہے؟ تو بیربل نے کہا کہ حضور آپ نے ان ہاتھوں سے لوگوں کو اتنا دیا ہے، بخشا ہے کہ دیتے دیتے ہتھیلی کا بال جھڑ گیا. دیتی دیتی ہتھیلی کا بال جھڑ گیا. اچھا بات بیربل نے پوچھا پر بادشاہ نے کی صحیح تمہارے ہتھیلی بال کیوں نہیں ملے؟ تمہارے ہتھیلی بال کیوں نہیں ملے؟ کہ سرکار ان ہاتھوں سے آپ ہم نے اتنا لیا ہے. لیتے لیتے ہتھیلی کے بعد سامنے کو قیدی کھڑے تھے. قیدی اچھا قیدیوں کے ہتھیلی بال کیوں نہیں ہے؟ تو بیربل نے کہا سرکار نے انہوں نے دیا نہ لیا ہاتھ ملتے رہے، ملتے ملتے ہاتھ اللہ تعالی محمد علیہ محمد. یہ تو میں نے اس بات کو جگانے کے لیے سنایا ہے، ورنہ اللہ کی شاہکار تخلیق کا نام ہے کائنات. کہیں سے کوئی عیب کوئی نقص آج تک کوئی نکال ہی نہیں ہے. اللہ کی تخلیق خالق کا نام اللہ. ہر چیز جو بنایا وہ بے عیب بنایا ہے. ایک مولوی صاحب کوئی تھے ہماری ذرا معاوضہ فرما رہے تھے کئی دیہات میں، اور اس میں بہت ہی پڑھے لکھے آدمی بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے تھے ان کے بیان کو. اچھا بعض افراد سامعین میں ایسے آنے لگے ہیں اور آتے ہیں جو سے مولوی کے کسی بیان کو وہ پکڑنے کے لیے آتے ہیں. کچھ پڑھیں اور ہم جو ہے وہ ذرا بنا لیں اور پھر پورے شہر میں ارے فلاں صاحب آئے تھے انہوں نے یہ پڑھ دیا. ایسے آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. بھائیاں عوام ہوتی جا رہی ہیں کہ مولوی کسی بیان کو اپنے اعتراض کے سر میں رکھو. اس لیے کہ ایسے لوگ ہوتے کیا مزاج کے اگر ہم نے ساری باتوں کو مان لیا مولانا کے تو ہم کیا کہہ لیں گے؟ مومن، متقی، پرہیزگار، ایجوکیٹڈ، پڑھے لکھے. اور اگر ہم نے کسی بات کو اپنے اعتراض کے سر میں رکھا تو ظاہر ہے کہ ہم دانشمند کہلائیں گے، اور کچھ میں کہلائیں گے تو بہرحال کہلائیں گے. ایسے لوگ مل جائیں گے. یہ صاحب مولانا پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے جس کے خلق کیا کہیں تو کوئی نقص ہی نہیں ہے اللہ کی تخلیق. ایک صاحب مجلس بیان کے بعد آئے، ان کے بعد کہا مولانا جی آپ نے کیا پڑھا؟ کہ اللہ کی تخلیق کو کوئی آئے نہیں؟ کہا بالکل. کہا آئیے میں آپ کو آئے دکھلاتا ہوں اللہ کی تخلیق. ان کا آپ اللہ کی تخلیق میں آئے دکھلائیں تو میں دکھلاؤں گا آپ کو. آئیے. کہا نہیں میں نے کہا کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی آئے نہیں؟ کہا میں آپ کو آئے دکھلاؤں گا. آئیے آپ. انہوں نے کہا چلیے. وہ بیچارے لے گئے مولانا کو ایک کھیت میں گئے اور کھیت میں انہوں نے کدو لگا رکھا تھا. کہا مولانا یہ دیکھا کہ کیا ہے؟ ان کا کدو ہے. ایک کدو جو ہے کتنے کلو کا ہوگا؟ ان کا ہوگا کچھ 5 کلو کا. کہا اس کا پودا دیکھیے آپ کتنا نرم ہے، کتنا نازک ہے.
کتنا چھوٹا ہے، کتنا ملائم ہے، اور پھل دیکھیے اتنا بڑا. جاگ رہے سو گئے. ہر 5 کلو کا، اور پودا اس کا اتنا نرم اتنا نازک، اور پھل 5 کلو کا کہا آئیے گھر آئیے. لے گئے اپنے آم کے باغ میں. ایک 80 سال کا پرانا پیڑ، تناور درخت، اور بے اتنے بڑے بحری آم چھوٹے چھوٹے. تو مولا بتائیے آپ، وہ اتنا نرم و نازک پیڑ اور 5 کلو کا پھل، اتنا بڑا تناور اور 100 گرام کا آم. یہ اللہ کی تقریب آئے تھے کہ نہیں. یہ مولانا بھی سوچ ہی رہے تھے کہ ایک آم ٹوٹا اور ان کے سر پہ آ کے پڑا. آم ٹوٹا سر پہ آ کے پڑا. یہ کیا ہوا؟ مولانا کا اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کے عالم کو تقریب میں آئے نہیں ہے. اگر یہ سوچے 5 کلو کا آم ہوتا سروار کو یہ محبت آئی. اللہ کی تصویر میں کہیں سے آپ کو نقص کو عیب میں نکال سکتے. شاہکار خالق کا نام ہے. ہر چیز کو بیلنس پر رکھے. غریب بیچارہ پریشان ہے اس وقت، اس کے بعد کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. وہ امیر پریشان ہے کہ بیماری ہے، بیماری کو ہم کھا نہیں سکتے. غریب پریشان ہے غربت کی وجہ سے، وہ امیر پریشان ہے بیماری کی وجہ سے. غریب کا پیسہ نہیں کہ وہ کھانے اچھا کھانا، اور امیر کا پیسہ ہے مگر ڈائبٹیز نہیں کھا پا رہا ہے. یہ بیمار نہیں ہے، اللہ نے بیلنس بنا رکھا. تو تم نہ کھا پاؤ بیماری کی وجہ سے، اور وہ نہ کھا پائے غربت کی وجہ سے. تو غریب غربت کی وجہ سے پریشان ہے، امیر بیماری کی وجہ سے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جتنی مہلک بیماریاں اور جتنی جان لیوا بیماریاں ہیں وہ سب کے سب امیروں میں آتی ہیں، غریبوں میں نہیں آتی. اسی لیے کسی نے کہا کہ امیروں کے پیٹ میں دوا کی جگہ زیادہ، کھانے کی جگہ کم ہوتی ہے، دوا کی زیادہ جگہ ہوتی ہے. اسی لیے مولا علی نظر بلاغہ فرمایا کہ غریبوں کو اپنی غربت کا معاشیہ پڑھنے سے پہلے اپنی صحت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. غریبوں کو اپنی غربت کا معاشیہ پڑھنے سے پہلے اپنی صحت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ نے صحت مند رکھا ہے تو ہر چیز کو بیلنس، ہر چیز بیلنس رکھا. کوئی چیز ڈس بیلنس نہیں ہونے دیا اللہ. اس لیے اللہ وہ خالق ہے. اس نے کائنات کو خلق کر کے بتا دیا کہ وہ خالق ہم ہے. وہی اللہ فرما رہا ہے کل من علیہا فان. یہ کائنات فنا ہو جائے گی، مٹ جائے گی، مگر ایک ذات سے فنا نہیں ہوا اللہ کی طرف. میرے عزیزو، مولا متقیان حضرت علی نبی طالب بلاغہ پڑھ کے جناب امیر نظر بلاغہ میں کیا کیا جملے ہوتا، کیا کیا حکیمانہ جملے انسان کی اصلاح کے لیے فرماتے ہیں. ایک مقام پر لکھوں کے قرون سالفہ میرے چاہنے والوں، گزرے ہوئے زمانوں میں ہر زمانہ تمہارے لیے عبرت، تمہاری یہ نصیحت ہے. عبرت ہے وہ کس کے لیے جو عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے. ہم آتے ہیں کہ آئین العمال قام لی کتنا بڑا بادشاہ، تو بتاؤ کہاں گیا وہ آئین العمال قام؟ اس کی اولادیں کہاں گئی؟ اس کی اولادیں املیک بادشاہ، اس کی اولادیں کہاں گئی؟ وہ آئین الفرانہ بتاؤ فرعون کہاں گیا؟ وہ آئین ابن الفرعون کی اولادیں کہاں گئی؟ وہ آئین اصحاب المدینہ بتاؤ یا اصحاب رس کہاں گئے؟ یا اصحاب رس کون سے لوگ تھے؟ کبھی موقع ملے تو جا کے آپ کتابوں پڑھیں کہ اصحاب رس کون سے لوگ تھے. کہ اصحاب رس کہ اگر سوال حیات پڑھنے کا مجھے ایسا کم پڑھا لکھا مولوی آ جائے تو 7 گھنٹے لگتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں ایسے سالم و جابر لوگ تھے جنہوں نے جانے کتنے نبیوں کو قتل کیا، نہ جانے کتنے رسولوں کو سنو فراموش کیا. ایسے تعلیم و جابر لوگ تھے. اور آپ ہم نے بتایا سب کہاں گئے؟ یہ فرعون، یہ نمرود، یہ حداد، یہ حمان، سب گئے کہاں؟
सब गुजरे जमानों का जमाना इबरत है। और जोश बलिया वादी ने मौलाए कायनात की जुमलों को पढ़ा और पढ़ने का उन्हें भी जोश आया और उन्होंने बड़े अच्छा डाल में कहा, कहते हैं कि जा गोरे गरीबा पे नजर डाल इबरत, जा गोरे गरीबा पे नजर डाल इबरत, भूल जाएगी तुझ पर तो दुनिया की हकीकत, भूल जाएगी तुझ पर तो दुनिया कहते हैं इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत और पोस्ट किधर है तेरी शान हुकूमत, और पोस्ट किधर है तेरी शान। कहते हैं कल तुझमें भरा था जो गुरूर आज कहाँ है, आए कासे सरबोल तेरा ताज कहाँ है। सलावत करिए मोहम्मद वाले सब कुछ बस सुनिए और मौलाए कायम की खबरों को याद रखिएगा। और ये फिक्र वाकई इंसान की इस्लाह के लिए व्यक्ति के लिए बहुत सी बड़े चाहने वालों लौकान सबील मौत, अगर कोई रास्ता होता, कोई जरिया होता कि इंसान उस रास्ते को इस्तेमाल करके अपने आप को मौत के फंदों को बचा लेता तो लकान सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, उस रास्ते के इस्तेमाल सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम जरूर करते। क्या आपने कभी इस बात को गौर किया कि मौला अली जनाब सुलेमान का नाम क्यों लिया है, किसी और नबी का नाम क्यों नहीं लिया? पहले आपने आदम का नाम ले लेते, जनाब नूह का नाम ले लेते, जनाब इब्राहिम का नाम ले लेते, अरे खुद रसूलुल्लाह का नाम ले लेते, पैगम्बरों का नाम, मगर नहीं किसी का नाम नहीं लिया तो मौला अली जनाब सुलेमान का नाम लिया। इस सुलेमान का नाम क्यों लिया है भाई? उसकी वजह सुनिए, सुलेमान नाम क्यों लिया है। तारीख आदम वालम में सुलेमान एक ऐसे नबी गुजरे हैं जिनकी हुकूमत कायनात के हर शय को, तो एक जगह की हुकूमत से बाहर नहीं थी, हर शय को हुकूमत। और क्यों थी हुकूमत? इसलिए कि इन्होंने अल्लाह से दुआएं मांगी थी, रब्बी हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, अल्लाह तो मुझ सुलेमान को हुकूमत दे दी, मगर हुकूमत ऐसी दे कि नहीं इससे पहले किसी को दी हो और इसके बाद किसी को मिले। यानी सिर्फ सुलेमान ने हुकूमत नहीं मांगा था, कैद लगाई, ऐसी हुकूमत न इससे पहले किसी को मिली हो और न इसके बाद किसी को मिले। लोग पहले जनाब आदमी से तरकौला नहीं हुआ, जनाब सुलेमान तरकौला हुआ, जैसे भी हुआ। और एक इन्होंने अल्लाह ने हुकूमत मांगी। हुकूमत क्या हमारे दुनिया तो है, नबी हो गया अल्लाह से माली दुनिया मांग रहे हैं, तो अगर मौलवी अल्लाह से माली दुनिया मांग रहे तो हैरानी का है। नबी मांग रहा है ना, अल्लाह हुकूमत